بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حابیل اور قابیل کا واقعہ۔ حابیل اور قابیل کی داستان قرآن میں سورہ مائدہ میں بیان ہوئی ہے۔ یہ قصہ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا ہے۔ ان میں سے ایک کا نام حابیل اور دوسرے کا قابیل تھا۔ قابیل عمر میں بڑا تھا اور کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ یہ مزاج کے اعتبار سے تیز اور فطرتاً برائی کی جانب راغب تھا۔ اس کا چھوٹا بھائی حابیل اس کے برعکس تھا۔ وہ نیک سیرت، متقی اور نرم مزاج تھا۔ اس کا پیشہ بھیڑ بکریاں چرانا تھا۔ ایک دن اللہ تعالیٰ کی جانب سے دونوں کو حکم ہوا کہ وہ اللہ کے حضور قربانی پیش کریں تاکہ علم ہو جائے کہ کون اللہ کے نزدیک زیادہ متقی اور مقبول ہے۔ قدیم زمانے میں قربانی کی قبولیت کی یہ علامت ہوتی تھی کہ جس کی قربانی کو آسمان سے ایک آگ آ کر جلا دے، اس کی قربانی اللہ کے نزدیک قبول ہو گئی ہے۔ چنانچہ دونوں نے قربانی پیش کی۔ حابیل یوں بھی نیک سیرت اور اللہ سے ڈرنے والا انسان تھا، چنانچہ اس نے نیک نیتی کے ساتھ خالص اللہ کی رضا کے لیے اپنے غلے کی بہترین پلوٹھی کی بھیڑ اللہ کے حضور قربان کر کے پیش کر دی۔ دوسری جانب قابیل ناقص اور ردی قسم کا اناج لے کر آیا۔ اس کے دل میں یہ بات تھی کہ اگر قربانی مقبول ہو گئی تو اس اناج نے ویسے بھی جھڑ جانا ہے، تو اچھی فصل کو برباد کرنے کا کیا فائدہ۔ اب دونوں دور ہٹ کر خدا کے فیصلے کا انتظار کرنے لگے۔ پھر اچانک آسمان سے ایک آگ نازل ہوئی اور اس نے حابیل کی قربان کی ہوئی بھیڑ کو جلا ڈالا، جبکہ قابیل کا اناج جو کا تو پڑا رہا۔ یوں فیصلہ ہو گیا کہ خدا حابیل اور اس کی قربانی سے راضی اور قابیل سے ناخوش ہے۔ جب قابیل کی قربانی مردود ہو گئی تو اس کا طیش انتقام میں بدل گیا اور اس نے اپنے بھائی حابیل کو جان سے مارنے کی دھمکی دے دی۔ اس کا جواب حابیل نے بڑی بردباری سے یہ دیا، اگر تمہاری قربانی قبول نہیں ہوئی تو اس میں میرا کیا قصور ہے، بلکہ تمہیں تو یہ چاہیے تھا کہ پرہیزگاری کی راہ اختیار کرتے۔ اس صورت میں شاید تمہاری قربانی قبول ہو جاتی، اور اگر تم مجھے مارنے پر ہی تلے ہوئے ہو تو میرا ایسا قطعاً کوئی ارادہ نہیں ہے۔ میں بہرحال اس معاملے میں ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا کیونکہ میں اسے بہت بڑا ظلم سمجھتا ہوں۔ قابیل نے اپنے بھائی کی باتیں سنی تو کچھ عرصہ ان پر غور کرتا رہا، لیکن بالآخر اس کے نفس اور شیطان نے سبز باغ دکھا کر اس بات پر آمادہ کر ہی لیا کہ وہ اپنے بھائی کا قصہ پاک کر دے اور اپنی حسد کی آگ کو ٹھنڈا کرے۔ پھر ایک دن موقع پا کر قابیل نے اپنے بھائی کو مار ڈالا، لیکن اب مسئلہ یہ تھا کہ وہ اس لاش کو کیا کرے اور کہاں چھپائے، کیونکہ لاش میں بدبو پیدا ہونے لگی تھی۔ اسی اثناء میں اس نے دیکھا کہ ایک کوا اپنے مردہ بھائی کی لاش کو زمین میں دفن کر رہا ہے۔ اس وقت وہ سوچنے لگا کہ مجھ میں اس کوے جتنی بھی عقل نہیں۔ بہرحال اس نے بھی زمین میں گڑھا کھود کر اپنے بھائی کی لاش کو زمین میں دبا دیا۔ جب وہ لاش دفن کر چکا تو اب اس کا نفس اسے ملامت کرنے لگا کہ ایک نیک سیرت اور شفیق بھائی اس سے ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا، اور اس بات پر بھی اسے ندامت ہوئی کہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کر کے انتہائی وحشیانہ حرکت کا ارتکاب کیا ہے۔ قرآن کے بیان کے مطابق حابیل اور قابیل میں اختلاف اس وقت پیدا ہوا جب حابیل کی قربانی کو قبول کر لیا گیا اور قابیل کی کوشش ناکام ہو گئی۔ چنانچہ قابیل اپنے بھائی سے نفرت کرنے لگا، یہاں تک کہ اس کو مارنے کے در پہ ہو گیا۔ جبکہ اس بارے میں ایک قصہ مشہور ہے کہ حابیل اور قابیل میں اختلاف کی بنیادی وجہ ایک لڑکی تھی جو قانونی طور پر حابیل کے نکاح میں آنی تھی، لیکن قابیل اس پر حق جتانا چاہ رہا تھا۔ اس واقعے کی کوئی اصل نہیں، اور یہ محض اسرائیلی روایات سے ہمارے ہاں آ گیا ہے۔ اس زمن میں معتدل رویہ یہی ہے کہ ہم خود کو
قرآن کے بیان تک ہی محدود رکھے۔ پھر ابلیس قابیل کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھا لیا تھا کیونکہ وہ آگ کی پوجا کیا کرتا تھا، اس لیے تو بھی ایک آگ کا مندر بنا کر آگ کی عبادت شروع کر۔ چنانچہ قابیل ہی پہلا شخص تھا جس نے آگ کی عبادت کی۔ یہی وہ بدبخت شخص ہے جس نے دنیا میں سب سے پہلا قتل کیا، اور یہی وہ شخص ہے جس کو سب سے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا۔ حدیث شریف میں ہے کہ روز زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابیل اس میں حصہ دار ہوگا، کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کا دستور نکالا۔ قابیل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے نے جو کہ اندھا تھا اس کو ایک پتھر مار کر قتل کر دیا۔ یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آگ کی عبادت کرتے ہوئے کفر اور شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ یاد رکھیں، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کا واحد ذریعہ تقوی اور خوف خدا ہے۔ محض انسان کی خواہش پر خدا کی خوشنودی حاصل نہیں ہوتی۔ نیز حسد کی آگ انسان کو جلا دیتی ہے اور اسے دنیا اور آخرت میں برباد کر کے چھوڑتی ہے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔